وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. غفرانک ربنا، ہر قدم قدم پر ہم کہیں گے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو پوائنٹ پر پوائنٹ مجھے بات کرنا ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے بات کہنا ہے، سب سے مبارک نکاح جو اس دنیا میں ہوا، وہ سب سے مبارک اور سب سے بہترین نکاح وہ کن کا نکاح تھا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف نبی کی بیٹی، بولو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بہت پیارا نکاح، بہت سادہ نکاح، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نکاح. لیکن آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بن گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی بیوی بن گئی. اس وقت ہمارے نبی گھر میں تشریف لائے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا. ظاہری بات ہے ہمارے نبی ابا تھے، بیٹی کو الوداع کرنا تھا. ہر ابا جب اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے تو آنکھیں بھری ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں نبی ہوں، میں تمہارے ابا کی طرح ہوں، لیکن علی ایک بات کا خیال کرنا، اگر میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، میری بیٹی فاطمہ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی ہے. حضرت فاطمہ تو 6 سال کی تھی جب ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے. حالانکہ آپ سوچیں ہمارے نبی کی تربیت نہیں، نظر کرم پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. لیکن ہمارے نبی کہہ رہے علی ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. پھر ہمارے نبی ایسے متوجہ ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فاطمہ آج تک تمہیں محمد کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک تمہیں نبی کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک ٹائٹل نمبر 1 یہ تھا کہ تم محمد کی بیٹی ہو. اب آج سے تمہارا ٹائٹل نمبر 1 ہو گیا، تم علی کی بیوی ہو. بے شک تم محمد کی بیٹی ہو، مگر وہ اب ٹائٹل ہو گیا نمبر 2 پہ، نمبر 1 پر تم علی کی بیوی ہو گئی ہو. اور پھر ہمارے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی فاطمہ علی غریب ہے، علی مسکین ہے، ان کے پاس زیادہ لمبا چوڑا گھر کاروبار نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز کبھی مت مانگنا کہ جس سے علی کو تکلیف ہو جائے. اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، اور کبھی ایسی چیز مت مانگنا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہو جائے. میرے پیاروں، آج سب سے زیادہ پریشانی دلہا دلہن کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے. اگر ہماری بیٹی نے ایک فون کر دیا کہ مجھے میری ساس سے یہ تکلیف ہوئی، یا میرے شوہر سے یہ تکلیف ہوئی، میری دیرانی سے تکلیف ہوئی، میری جیٹھانی سے تکلیف ہوئی، ہمارے یہاں ایک لڑائی جھگڑا اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا کہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے. کاش ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا کیسے اپنے داماد کو سمجھانا، کیسے اپنی بیٹی کو سمجھانا، یہ اسوہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے طلاق اختلافات، میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اس سے بہت احتراز کریں. آپ یہ نہ سمجھے آج کل کے ہمارے دلہے کیا سمجھتے ہیں، میں مرد ہوں نا، اللہ نے مجھے طلاق کا پرمیشن دیا ہے نا، میں جب چاہوں گا طلاق دے دوں گا، میرا کیا جائے گا، مجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی اور کوئی عورت مل جائے گی. ہم یہ نہیں سوچتے میرے پیاروں،
जिस औरत का हमने मजाक उड़ाया है, जिस औरत को हमने डांटा है, मेरे प्यारों, अगर उसकी एक बद्दुआ हो गई, अल्लाह तबारक व ताला और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मजलूमा या मजलूम जब बद्दुआ करता है, अल्लाह और उसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। मेरे दोस्तों, हम बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहूंगा, कोई कमाल नहीं है। जैसे वो आपने सुना होगा एक सहाबी जिनका नाम हजरत अंजशा, बोलो क्या नाम? हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ बीवी का मामला हुआ, हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को मारा। हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, अपनी बीवी को मारा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया और हमारे नबी ने फरमाया, अदरबत इम्राअतक, तुमने अपनी बीवी को मारा। तो हजरत अंजशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, थोड़ा गुस्सा आ गया तो मैंने अपनी बीवी को मारा। हमारे नबी ने फरमाया, रुवैदत कवारीर, हमारे नबी ने फरमाया, ये क्या मामला, कांच की बोतल को तोड़ दिया, कांच के ग्लास को तोड़ दिया, कौन सी बहादुरी का काम है? और एक रिवायत में हमारे नबी ने फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हमारे नबी ने फरमाया, बहादुर वो नहीं है जो किसी को पछाड़े, गाली दे, माँ बहन की गाली दे। अरे मालेगांव वालों, हमारे नबी ने फरमाया, बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल कर ले वे। इसलिए सबसे पहले जो मुझे आप तमाम से कहना है, क्योंकि 1000 अल्हम्दुलिल्लाह 16 सालों में 1000 निकाह मुकम्मल हुए, इसका मतलब है कि 2000 घर आबाद हो गए। अल्लाह तबारक